سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہتے، بلکہ ایک انگریز جب اس نے ہندوستان کی وزٹ کی، ہندوستان کا دورہ کیا، تو اس نے اپنی ڈائری میں اس بات کو لکھا اور برملا کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے. انگریز کو یہ بات سمجھ میں آئی. بعض مولویوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ملک پر، بھارت پر حکومت کرتے دیکھا ہے. اور وہ فقیر لوگوں کی چوکھٹ کا فقیر نہیں ہے، وہ فقیر لوگوں کے دروازے کا فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے. اس کی فاں میں فاقے کی جلوہ گری ہے، اس کی قاف میں قناعت کی رانائیاں ہیں، اس کی یا میں یاد الہی کے جلوے ہیں، اور اس کی راہ میں رب سے رشتہ محبت بے وصف ہے. لوگ فقیر سمجھتے ہیں مانگنے والے کو. فقیروں کی دو قسم ہوتی ہے، ایک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی بن جاتا ہے، لیکن جو فقیر محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس اللہ اکبر فاقہ بھی ہوتا ہے، قناعت بھی ہوتی ہے، یاد الہی بھی ہوتی ہے، اور رب سے رشتہ محبت بھی ہوتا ہے. اس لیے تصوف میں جب فقیر کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا جب کوئی بندہ سنگم ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ فقیر کہلاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں. اگر اس انگریز کی بات اللہ اکبر یہ مانی جائے، بلکہ مانی ہی جائے، تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حق یہ ہے، بلکہ حق کی شان یہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. جب رسول اللہ کے فقیر کی یہ شان ہے کہ وہ قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پہ حکومت کر سکتا ہے، تو جب بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں جب تک غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے تھے، اس ملک کے سمراٹ ہوا کرتے تھے، اس ملک کے مہاراجا ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے غریب نواز ہندوستان میں آئے، پرتھوی راج چوہان کے بعد اکھنڈ بھارت کا کبھی کوئی سمراٹ نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرتھوی راج گیا، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، کبھی غوری آیا، اللہ اکبر، کبھی غوریوں کی حکومت رہی، کبھی مغلوں کی حکومت رہی، کبھی جو ہے وہ عادل شاہی حکومت ایک علاقے میں رہی، حکومتیں الگ الگ رہی. لیکن جس وقت مغلوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گیا، اس کے بعد پھر انگریز اس ہندوستان میں آ گئے، اور انگریز گئے تو ملک کا بٹوارا ہو گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی آمد کے بعد پھر کوئی کلمے کا انکار کرنے والا بھارت کا سمراٹ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سمراٹ کبھی جمع نہیں ہوتے. محمد رسول اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان کا سمراٹ اور راجہ بنا کر کے بھیجا. اس لیے جب سے وہ آئے ہیں انہی کی حکومت چل رہی ہے، اور ان کے غلام تخت پر بیٹھتے رہے. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا. ہندوستان کے ایک ہی راجہ، ہندوستان کے ایک ہی راجہ. غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیں. جب بھی ہم لوگ قل کہتے ہیں، ہمارے قل کی بڑی اہمیت ہے. ابھی سب کو انتظار ہے کہ غریب نواز کا قل ہوگا. یہ قل کیا ہے؟ بلکہ اسی قل میں قل ہے. راجستھان میں بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے قل بڑی قاف سے، ہے نا، قل، اور ایک ہوتا ہے کل چھوٹی کاف سے. تو اس قل میں کل ہے، یعنی سب کچھ ہے. اب یہ قل کیا چیز ہے؟ تو قل اتنی محبت کی چیز ہے، پورے قرآن میں جگہ جگہ قل، اور جہاں ہے قل اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب آپ فرما دیں. کیا مطلب ہوا؟ محبوب آپ فرما دیں. یہاں ایک بات کہوں عقیدے کی، توجہ فرمائیں. اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں یا رسول اللہ ہماری طرح ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں محبوب سے کہی ہے قل کہہ کر، تو کیا کبھی آپ سے بھی کہی؟ اور جو بات محبوب کہتے ہیں، جو بات محبوب کہہ دیں، آپ کہیں تو کبھی کفر ہو جائے، اور آپ کہیں تو کبھی گمراہی ہو جائے.
کوئی کہہ دے یا کون کہہ سکتا ہے؟ یہ سب اہل ایمان ہے، سادات علماء ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جو حضور نے کہی؟ کیا کہی حضور نے؟ اور خود نہیں کہی، اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دے، جگہ جگہ قل آپ فرما دے، قل آپ فرما دے، قل آپ فرما دے۔ کیا فرما دے؟ اللہ کلام تیرا ہے۔ دیکھو قرآن حضور کا کلام نہیں ہے، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کلام تیرا ہے، تو فرما۔ تو محبوب سے کہتے ہیں آپ فرمائیں، کلام تیرا، اور تو کہتے ہیں آپ فرما، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں۔ اس کی وجہ بتاؤں؟ اس کو یہاں رکھیے ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آپ کو آپ کے بچے سے پیار ہوتا ہے، ٹھیک؟ بچہ آپ کو توتلی زبان میں کہتا ہے ابو، تو آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو، آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو۔ یہ بار بار کیوں آپ اس سے بلوا رہے ہیں؟ کیوں بلوا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بولی آپ کو پسند ہے، اس کی بولی آپ کے من کو بھاتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کیا؟ مطلب میں بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے، اور بلکہ اگر کسی کو چاہا ہے، اور اگر صرف کسی کو چاہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا جگر پارا ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ جن کو چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسا کام تو بتاؤ جو اللہ نے محبوب کے لیے نہ کیا ہو۔ کائنات بنائی محبوب کے لیے، زمین بنایا محبوب کے لیے، آسمان بنایا محبوب کے لیے، ستاروں کی انجمن سجائی محبوب کے لیے، زمین بنائی، زمین کا سبزہ بنایا محبوب کے لیے، گرتے ہوئے آبشار محبوب کے لیے، بلکاتی ہوئی ندیاں محبوب کے لیے، سمندر کی طغیانی محبوب کے لیے، شفق کا جمال محبوب کے لیے، افق کی سرخیاں محبوب کے لیے، یہ نورانی چہرے محبوب کے لیے، یہ زبانیں محبوب کے لیے، جسم میں جان محبوب کے لیے۔ بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن واسر کیا، یہ دعوت تمام تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبر، فمن میں دلہن، سزائیں میں ہیں بے ایسے میں نہ، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی رہتے نہ اپنی کرتے، قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ صبا ہو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ سب بنایا ان کے لیے، اور حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، سب کچھ انہی کے لیے۔ ایک مقام پہ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ قل آپ فرما دیں۔ کہیں کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہیں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہیں کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ۔ الگ الگ مقامات پر کہا جا رہا ہے، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے قل، آپ کو اپنے بچے کی بات پسند، آپ اس سے بار بار کہلواتے ہیں، اور خدا کو اپنے محبوب کی بات پسند۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی توجہ کریں، شاہ پورہ والوں توجہ کریں، اپنے محبوب کی شان کیا ہے، اپنے محبوب کی شان کیا ہے۔ کیا کہتا اللہ؟ قل آپ فرما دیں کلام اللہ کا، اور سننا کس سے چاہ رہا ہے؟ کس سے؟ ہائے ہائے، جب داؤد کی آواز نکلتی ہے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں، پرندوں کو اشتیاق ہے آواز داؤد کے لیے، اور محبوب کی آواز کی کیا شان ہے کہ اللہ اپنا کلام بھی اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات
بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اب فرمایا جا رہا ہے قل، فرمایا کیا کہیں؟ اب حضور جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیں محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میری نقل کرو، یعنی جو میں کرتا ہوں وہی کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فاتبعونی، اتباع کرنا۔ کیا؟ میری نقل کرو، میرے پیچھے چلو۔ کیسے؟ جیسے میں کھاتا ہوں، ہیروں کے طریقے پہ نہیں کھانا، جیسے میں محمد کھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی فدا، ویسے کھاؤ۔ جیسے میں سوتا ہوں ویسے تم بھی سو، جیسے میں نے شادیاں کی ویسے تم بھی کرو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے تم بھی بولو، جیسے میں اٹھتا ہوں ویسے تم بھی اٹھو، جیسے میں بیٹھتا ہوں ویسے تم بھی بیٹھو، جیسے میں جھکتا ہوں ویسے تم بھی جھکو، جیسے میں زمین پہ سر رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ کیا ہوگا؟ تو کہا میرے جھکنے کی طرح جھکو گے، اوروں کی طرح جھکو گے تو جھکنا کہلائے گا، میری طرح جھکو گے تو رکوع بن جائے گا۔ اوروں کی طرح سر زمین پہ رکھو گے تو ماتھا زمین پہ ٹیکنا اور رگڑنا ہوگا، لیکن میری اتباع میں پیشانی کو زمین پہ رکھو گے تو وہ سجدہ ہو جائے گا، اور اس میں ملے گا کیا؟ جب تو زمین پہ پیشانی کو رکھے گا میری اتباع میں، میری پیروی میں، میری نقل میں، تو اللہ اور تیرے درمیان جتنے پردے وہ سب اٹھا دیے جائیں گے اور تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ فاتبعونی، ہر معاملے میں اتباع کرو، پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہے یحببکم اللہ، محبوب کی نقل کرنے پر، اتباع کرنے پر تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب بننے کا کتنا آسان نسخہ۔ میرے بھائی سید صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے، میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آسان کتنا ہو۔ فاتبعونی، بس اتباع کرو۔ غریب نواز نے اتباع کی۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا، وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی، میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں، سید صاحب کر لیں، قائد محترم کو بلا لیں، اس لیے کہ موسم بیان اور پروگرام کی موافقت میں اور حمایت میں نہیں لگتا۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا، اللہ سردی دے وہ بھی اچھی، اللہ برسات دے وہ بھی اچھی۔ اور ہمارے یہاں بارش آتی ہے تو بارش کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے، تو جتنے قطرے اترتے ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا۔ شاہ پورہ والوں اپنی محفل قبول ہو گئی، غریب نواز سرکار کی محفل قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جب تو ہمیں محبوب بنا لے گا، ہم تو گناہ کر چکے، اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تو محبوب بنا لے گا، ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے، پھر تو کہتا ہے محبوب بنا لے گا، ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے محبوب کی پیروی تو کر، یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنہگار نہیں لگتے، پھر اس کو مجرم نہیں لگتے، پھر اس کو خطا کار نہیں لگتے، پھر اس کو پاپی نہیں لگتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پتہ چلا محبوب بننے کا طریقہ پتہ چل گیا، حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا، محبوب الگ الگ ہے، محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے، اللہ اکبر، محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے، اللہ اللہ۔ لیکن آئیں
اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتا کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں۔ جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو سود کے حرام دھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میں سوچنے لگ گیا، بیٹھ کر کے سوچا یا اللہ، جس مذہب نے عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام قرار دیا پاپ کی نظر سے، عورت کے چہرے کو توجہ کریں، جو مذہب عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، اے اللہ اگر عورت کا چہرہ دیکھے پاپ کی نظر سے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے محبوب سے کہلوایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اب اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہ کرو، لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے کرتے اپنے جسم کبیر پر بھی تو ظلم نہ کرو۔ آپ غور تو کریں، مجھے معلوم ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا اس لیے یہ جرم کر رہے ہوں گے لوگ، لیکن جن کو پتا چل جائے ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ میں کوئی مقرر خطیب نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا درد ہے جو میری قوم کے جوانوں کے دل کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ تو کریں، جس مذہب میں یہ کہا گیا جس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، جو عورت کے چہرے کو تکتا رہا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں داخل فرمائے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی، اور جہنم کی آگ کی سلاخ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترار جہنم کی آگ ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ اکبر، اگر دنیا کی آگ پر ہم تیل گرم کریں اور وہ گرم گرم تیل ہماری آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کا کیا بنے گا؟ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے، ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے۔ اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیٹی پیاس کاٹ رہی ہو، اور اس پیاس کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، جو دکھتے بھی نہیں، اگر وہ ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو آنکھیں رو پڑتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے، آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اپنے ہی پلک کا بال اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر چلا جائے، آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن ذرا غور کرنا، ایک بار میں سوچ رہا تھا اور بہت غور کر رہا تھا، جس مذہب میں عورت کا چہرہ دیکھنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، آج جو چاہے کر لو، دولت کے نشے میں جتنے چاہے جرائم کر لو، جوانی کے نشے میں جتنے چاہے پاپ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر لو، مگر سن لو اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کا چہرہ پاپ کی نظر سے نامحرم عورت کا چہرہ، اجنبی عورت کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں بری جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنے پر یہ سزا ہے تو جو لوگ فلم کے اندر اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اجنبی عورت کو ہیروئن کو ننگی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سنو، یہ میری بات اگر ہوتی تو آپ کو کٹ کرنے اور رد کرنے کا حق ہوتا، لیکن یہ بات میری تو نہیں نا میرے بھائی، یہ بات تو تمہارے اور میرے نبی کی بات ہے، سچے نبی کی بات ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قوم فلم میں زنا ہوتے دیکھے، جو قوم سیریلوں میں زنا ہوتے دیکھے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کی تباہی سے انہیں کون روک سکے گا؟ تو سن لو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، تو آج محبوب نہیں بن پا رہے اللہ کے، اس لیے جرائم ہے، جرائم کی بنیاد پر یہ ہے، تباہی
تباہی اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں بن پا رہے ہیں. اور محبوب بننے کا طریقہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور کے پیچھے پیچھے چلو، حضور کے طریق پر چلو. اور حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے آنکھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے.